ناظرین، گزشتہ روز ایرانی صدر اور وزیر خارجہ ساتھیوں سمیت ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق ایرانی صدر مشرقی آذربائیجان میں ڈیم کے افتتاح کے بعد واپس تبریز شہر جا رہے تھے کہ ان کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا۔ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق موسم کی خرابی کے باعث ہیلی کاپٹر کو ہارڈ لینڈنگ کرنی پڑی۔ ایرانی صدر کے اسکواڈ میں مزید 2 ہیلی کاپٹر شامل تھے جو بحفاظت اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر میں 9 افراد سوار تھے، جن میں وزیر خارجہ امیر عبدالحیان، مشرقی آذربائیجان کے گورنر مالک رحمتی، موسوی باڈی گارڈز اور عملہ موجود تھا۔ ہیلی کاپٹر کے حادثے کے مقام اور ملبے کی تلاش کرنے کے لیے ایک بڑا سرچ آپریشن کیا گیا۔ ترکیہ کے ڈرون نے ہیلی کاپٹر کا مقام ڈھونڈا۔ شدید خراب موسمی حالات کے پیش نظر ریسکیو اہلکاروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف اس افسوسناک حادثے پر عالمی برادری اور مختلف عالمی رہنماؤں کی طرف سے دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا جا رہا ہے، دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے نائب صدر محمد مخبر کو ایران کا عارضی صدر نامزد کر دیا ہے۔ محمد مخبر 50 روز میں دوبارہ الیکشن کروانے کے پابند ہیں۔ ایرانی صدر کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو ابراہیم رئیسی 1960 میں ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1989 سے 1994 تک ایران کے پراسیکیوٹر جنرل کی خدمات سر انجام دیں، جس کے بعد 2004 سے 2014 تک عدالتی اتھارٹی کے ڈپٹی چیف اور 2014 میں نیشنل پراسیکیوٹر جنرل رہے۔ انہوں نے 2021 میں ایک ایسے وقت میں ملکی باغ دوڑ سنبھالی جب ایران شدید سماجی بحران کے ساتھ ساتھ متنازع جوہری پروگرام کے باعث امریکہ کی شدید ناراضگی اور پابندیوں کا شکار تھا، اور ان پابندیوں کی وجہ سے معاشی بحران کا بھی شکار تھا۔ مارچ 2023 میں علاقائی حریف تصور کیے جانے والے ایران اور سعودی عرب میں حیران کن طور پر ایک معاہدے پر دستخط ہو جاتے ہیں، جس کے بعد دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات بحال ہو جاتے ہیں۔ غزہ میں شروع ہونے والی جنگ اور اسرائیلی بربریت نے خطے میں ایک مرتبہ پھر تناؤ میں اضافہ کر دیا ہے، اور اپریل 2024 میں ایران نے اسرائیل پر بیک وقت سینکڑوں راکٹ اور میزائل فائر کیے۔ ایرانی صدر چند روز قبل پاکستان کے 3 روزہ دورے پر بھی تشریف لائے۔ ایرانی صدر کے انتقال پر حکومت پاکستان کی طرف سے 3 روزہ سوگ کا بھی اعلان کیا گیا۔ ایرانی صدر کی وفات کے عالمی سیاست پر بہت دورس اثرات مرتب ہوں گے۔ ایرانی صدر کی موت حادثہ تھی یا ٹارگٹ کلنگ، ہر کوئی اب اس بارے میں شدید اضطراب کا شکار ہے، اور سوشل میڈیا پر آ جانے والی ایک ویڈیو نے بھی اس حادثے کو سازش کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہیلی کاپٹر کو میزائل سے ہٹ ہوتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ حالیہ اسرائیل فلسطین جنگ اور اس پر ایران کا 2 ٹوک اور واضح موقف بھی بہت ساری بڑی طاقتوں کو ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسی تناظر میں کچھ حلقے اسے حادثہ ماننے کے بجائے ٹارگٹ کلنگ کہہ رہے ہیں۔ ایرانی صدر، وزیر خارجہ اور دیگر اہم شخصیات کا یوں ایک ہی ہیلی کاپٹر میں ہلاک ہو جانا اس واقعے کو ایک عام حادثے سے خاص واقعہ بنا رہا ہے، اور اس واقعے سے کون کون سے لوگ خوش ہو سکتے ہیں، کن کن کے مفادات کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ مختلف میڈیا چینلز پر اسے حادثے سے زیادہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس میں عالم اسلام کے ایک دبنگ لیڈر جو کہ مظلوم فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر ایک مضبوط موقف رکھتا تھا، اسے راستے سے ہٹایا گیا۔ اسی طرح پاکستان میں اگر ماضی میں جھانکا جائے تو صدر ضیاء الحق کے جہاز کا حادثہ اور اس حادثے میں کئی مماثلتیں ملتی ہیں۔ اس حادثے کو بھی مغربی طاقتوں سے جوڑا گیا۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت اس معاملے پر ہیں۔ اگر ہم ماضی کے چند واقعات کو دیکھیں تو قاسم سلیمانی کو ٹارگٹ کیا گیا، فخر نادر کو بھی ہٹ کیا گیا، اور اب ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کا حادثے میں ہلاک ہو جانا، تو کیا یہ سارے واقعات بتدریج یوں ہی وقوع پذیر ہوتے جا رہے ہیں؟ آج کل کے جدید دور میں ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اس طرح کے واقعات کو پلانٹ کیا جانا کوئی انہونی بات نہیں رہ گئی۔ یہ سب ایک سائلنٹ وار یعنی خاموش جنگ بھی ہو سکتی ہے، جس میں دکھ کچھ اور رہا ہے اور ہو کچھ اور رہا ہے۔ ابھی تو معاملہ دھند کا شکار ہے، لیکن آنے والا وقت دھند کی انتہا کو ہٹا کر ضرور منظر کو واضح کرے گا۔ تو دیکھتے ہیں تحقیقات کے بعد مزید کیا کیا باتیں منظر عام پر آتی ہیں۔ تحقیقات کے بعد یہ ایک حادثہ ثابت ہوتا ہے یا اس کے پیچھے چھپی کوئی سازش نمودار ہوتی ہے۔
सच तो सामने आके ही रहता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाएं, सेटिंग्स ऑल पर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस तक आपकी रसाई आसानी से मुमकिन हो सके।